بسم الله الرحمن الرحيم. والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده، نحو ضربت ضربا وسرت سير زيد وضربت ضربتين. وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه، بخلاف غيره من المفعولات. کیا ہے اس میں غیرہ؟ یہاں ہاں چھٹی ہوئی ہے. بخلاف غيره من المفعولات فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا، كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له، بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصل لهذين انتخب. ينتصب المصدر بمثله أي بالمصدر، نحو عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا، أو بالفعل نحو ضربت زيدا ضربا، أو بالوصف نحو أنا ضارب زيدا ضربا. مفعول مطلق کا بیان چل رہا ہے. کل کے سبق میں بتلایا تھا کہ مفعول مطلق ایک مصدر ہوتا ہے اور اپنے والے فعل کے معنی کی تاکید یا نوعیت یا عدد بیان کرتا ہے. یہاں پر بتایا تھا کہ فعل میں دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی حدثی جو وجود میں آیا ہے، اور دوسرے معنی زمانی، یعنی زمانہ اس کے ساتھ مقترن ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے. پھر جب مفعول لاتے ہیں تو ان دونوں معنوں میں معنی حدثی قیام، ضرب، عقل، جو عقلتو کے اندر پایا گیا ہے اسی کی تاکید کرتا ہے، یا نوعیت بیان کرتا ہے یا عدد بیان کرتا ہے. اسی کے لیے مثال دیا تھا ضربت ضربا، سرت سیر زید، ضربت ضربتین. یہ ضربن نے ضربت کے دو معنی میں سے، ضربت میں نے مارا گزشتہ زمانے، تو گزشتہ زمانہ ایک معنی، اور ضربت مارا یہ دوسرا معنی. تو ضربن اس نے کیا کیا؟ ضربہ کے معنی کی تاکید بیان کرتی ہے. سرت سیر زید، سرت میں چلا، تو ماضی کا معنی اور اس کے ساتھ سارا یسیر سیرن چلنا. تو چلنا یہ معنی حدثی ہے، اور ماضی میں چلا تو یہ دوسرا معنی ہے. یہ دو معنی ہو گئے. اسی کو کہتے ہیں مدلولین، مدلولی، دو مدلول. اور اس کے بعد سیر زید، زید کے چلنے کی طرح. تو جو حدثی معنی ہے اس کی نوعیت کس کی طرح؟ زید کی طرح چلا، تو نوعیت پتہ چل گئی. ایسے ہی ضربت ضربتین، ضربت میں دو مفہوم ہے، دو مدلول ہے. ایک تو حدث الضرب، ضرب کا وجود میں آنا، اور دوسرے اس کے ساتھ زمانے کا اتصال. اب جب ضربتین کہا تو دونوں معنوں میں سے جو حدثی معنی، ضرب کا معنی وجود میں آیا تھا، اسی کو پھر سے بیان کیا ضربتین نے، لیکن اب وہ اس کی تعداد بیان کیا کہ دو مرتبہ ایسے مارا. تو یہ ضربتین نے اس حدث کی عدد، حدث کا نمبر بتا دیا، 2 نمبر ہے، 2 مرتبہ مارا. اب آگے
کا سبق ہے وسمی مفعولا مطلقا، اور اس مفعول کا نام رکھا جاتا ہے مفعول مطلق، رکھا گیا ہے مفعول مطلق لصدق المفعول علیہ، مفعول کے اس پر صادق آنے کی وجہ سے، غیر مقید بحرف جر ونحوہ، بغیر قید لگائے ہوئے حرف جر کے ساتھ، ونحوہ اور اس جیسے کے ساتھ۔ مفعول بہ با حرف جر کے بغیر اس کو کہتے ہیں، مفعول فی فا حرف جر اس میں لگا دے فی، مفعول معہ مع لگا دیں، اس کو بعض لوگوں نے اسم مانا ہے معہ، یا مفعول لہو لام لگا دیں، تو یہ سب لگانے سے مفعول کے ساتھ کیا ہے؟ لام کی قید، فی کی قید، با کی قید، مع کی قید آ گئی، تو مفعول مقید ہو گیا۔ ان سب کو ہٹایا تو یہ مفعول بہی، فیہی، لہو، معہو سب کے ساتھ آ سکتا ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ مطلق۔ اگر کہہ دیا گوشت لے آؤ تو یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے کہیں سے لاؤ، یہ مطلق ہو گیا۔ اور اگر کہا کہ گوشت لاؤ سیدہ خالہ کے یہاں سے، اللہ اس کو جنت دے، مرحوم ہو گئی بیچاری، مرحومہ ہو گئی، تو یہ کیا ہو گیا؟ مقید ہو گیا، مفعول بہ با کے ساتھ مقید ہو گیا، مفعول لہو یہ مفعول اس کے ساتھ مقید ہو گیا، وہیں سے وہی مفعول رہے گا، دوسرا نہیں رہے گا، کسی اور کے ساتھ نہیں بول سکتے۔ اور جب تک قید نہیں لگائی تو مفعول بہ بھی مفعول ہے، مفعول فی بھی مفعول ہے، مفعول لہو بھی مفعول ہے، مفعول معہ بھی مفعول ہے، تو اسی کو کہا وسمی مفعولا مطلقا، اور اس کا نام رکھا گیا ہے مفعول مطلق لصدق المفعول علیہ، مفعول کے اس پر صادق آنے کی وجہ سے، غیر مقید بحرف جر ونحوہ، بغیر قید لگائے ہوئے حرف جر کے ساتھ اور اس جیسے کے ساتھ، بخلاف غیرہ من المفعولات، برخلاف اس کے علاوہ مفعولات میں سے، فإنہ لا یقع علیہ اسم المفعول، تو بے شک اس پر واقع نہیں ہوتا ہے مفعول کا نام، الا مقیدا مگر قید کے ساتھ۔ زید کو مارا تو اس کو مفعول نہیں کہیں گے، صرف بھی بھی کہیں گے، باحرف جر کی قید کے ساتھ۔ کسی کو مارا، کسی کو ساتھ میں لے لیا، اس کے ساتھ وہ مفعول معہو ہے، تو مفعول صرف نہیں کہیں گے، ماں کے ساتھ معہو کیسے؟ جاء البرد والجبات، ابھی تو کوئی جبہ نہیں پہنی ہوئی ہے، کوئی جو ہے سویٹر نہیں پہنے ہوئے، مع الجبات، تو والجبات یہ مفعول ہے، صرف مفعول اس کو نہیں کہیں گے، مع کی قید کے ساتھ کہیں گے۔ تو اور سارے مفعولات میں یہ ساری قیدیں ہیں، تو اسی لیے اس کا نام اسی کے ساتھ، اسی حرف کے ساتھ یا اسم کے ساتھ لیں گے، اور مفعول میں یہ قید نہیں ہے تو سب ہٹائیں گے، تو اسی کا نام کیا ہے؟ مطلق رکھنا، قید نہ لگانا، اسی کو کہہ رہے ہیں فإنہ لا یقع علیہ اسم المفعول، تو بے شک اس پر واقع نہیں ہوتا ہے اسم مفعول الا مقیدا مگر قید کے ساتھ، کل مفعول بھی، جیسے کہ مفعول بھی، والمفعول فیہ اور مفعول فیہ، والمفعول معہ اور مفعول معہ، والمفعول لہ اور مفعول لہ۔ یہاں پہ ایک بات یہ سمجھنا چاہیے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے یہ بات، کہ اصل مفعول کیا ہے؟ مفعول مطلق ہی ہے، اصل مفعول مفعول مطلق۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی فاعل ہے، اس نے کیا کیا؟ کھانا کھایا، تو کھانا یہ کھا رہا ہے، تو جو کھانے کا مضمون ہے وہ اسی پر اس کا فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے، تو اصل عقل ہی کیا ہے؟
اس کے اندر جا رہا مفعول ہے. پھر یہ جا کر کے جس کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے، جیسے آم کھا رہا ہے تو بھی، اس کے ذریعے سے عقل واضح ہوا کہ ہاں کھایا ہے، اسی لیے مینگو کو کیا کہیں گے؟ مفعول بھی. اور کوئی کام کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کسی جگہ میں پڑھ رہا ہے تو اصل قراتو کے بعد قراءتن ہی مفعول ہے، یہ فاعل ہے. یہ پڑھ رہا ہے تو جو چیز پڑھ رہا ہے یہ مفعول ہو جائے گی. ایک آدمی فاعل ہے تو جس کو کرے گا یہ مفعول ہوگا. تو قرات کیا ہے؟ اصل مفعول ہے، لیکن جگہ میں بیٹھا ہے تو اس کی وجہ سے وہ واضح ہے، تو مفعول فی، اس جگہ میں بیٹھنے کی وجہ سے مفعول واضح ہوا. تو اصل مفعول کیا ہوا؟ مفعول مطلق ہی، جو یہاں سے فاعل کے ذریعے فعل بن کر کے جا رہا ہے تو کسی جگہ میں ظاہر ہوگا یا کسی کے ذریعے سے ظاہر ہوگا. کتاب ہم نے پڑھی تو ہم فاعل ہیں اور پڑھنا مفعول ہے. کتاب کے ذریعے پڑھنا پتہ چل رہا ہے، بھی اس کے ذریعے. تو اس طریقے سے مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہو سب کیا ہیں؟ یہ حقیقت میں مفعول نہیں ہے، مفعول مطلق حقیقت میں مفعول مطلق، مفعول حقیقت میں مفعول مطلق ہے، اور ان سب چیزوں کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے. اسی لیے ہم ہٹ کر کے اسی کو مفعول سمجھنے لگے. جیسے زید کو مارا تو زید کو مفعول بھی سمجھتے ہیں، اور جس جگہ میں پڑھا تو اس جگہ کو مفعول سمجھتے. وہ جگہ نہیں مفعول رہتی، وہ اپنا فعل ہی رہتا ہے ہر جگہ. مفعول لہو، مفعول لہو. کسی کو ادب سکھائیں گے تو ادب اصل مفعول ہے، وہ تو جس کی وجہ سے ادب وہاں جا رہا ہے تو اس کو ہم مفعول لہو سمجھتے ہیں، اس شخص کو. حالانکہ حقیقت میں کیا ہے؟ تمام مفعولوں میں حقیقت میں مفعول مطلق ہی مفعول ہے، اور بھی، فیہ، لہو اور معہو کے ذریعے واضح ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے انہوں نے بہت ہی زیادہ عقلی بات کیا ہے، معقولی بات کیا ہے. اور بقیہ یہاں نحو میں چونکہ اعراب دینا رہتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، وجہ معلوم ہو گئی، جھٹ سے اعراب دے دیجئے ظفر کا، اس لیے اتنا گہرائی میں نہیں جاتے. لیکن گہرائی میں جانے سے فائدہ یہ ہے کہ ذہن جو ہے مضبوط ہوتا ہے، کھلتا ہے. عقلی چیزوں کے پڑھنے سے ذہن مضبوط ہوتا ہے. عقل کو عقل دیں گے تو دو ہو جائے گی، عقل اور مضبوط ہو جائے گی. بدن کو گوشت دیں گے تو اور گوشت ہو جائے گا. آنکھ کو روشنی دیں گے تو روشنی اور روشن ہو جائے گی. آنکھ ملتے ہیں وضو میں تو جو گرد ورد پڑتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، تو روشنی بڑھ جاتی ہے. اسی لیے 5 مرتبہ وضو بھی ہے کہ آنکھ کی صفائی اس کے ذریعے ہو جاتی ہے. بمثلہ، یہاں تک بات ہو گئی. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من امن. ان امین، یہ امین یامنو سے امن، اس کی شرح ہو گئی. کیا شرح ہے؟ مفعول مطلق کی تعریف کیا ہے، اس کی 3 قسمیں بتایا ہے، اور وجہ تسمیہ بتایا ہے. آگے بمثلہ او فعل او وصف نصب. مفعول مطلق نصب منصوب ہوتا ہے اپنے مثل سے، یعنی مصدر سے. مصدر ہوتا ہے، مصدر ہی سے منصوب کر دیا اس کو، یا فعل سے یا وصف سے. ضارب ضربن وصف سے. نصب مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے بمثلہ، اپنے ہی مثل سے یا کسی فعل سے یا وصف سے. وَقَوْنُهُ أَصْلًا لِهَذَيْنِ تُخِب شعر کی وجہ سے تُخِب افتعل، اور اس کا اصل ہونا، مفعول مطلق کا اصل ہونا ان دونوں کے لیے منتخب کیا گیا. مفعول مطلق کا یعنی مصدر کا، اور اس کا ہونا اصل ان دونوں کے لیے منتخب کیا گیا ہے. یعنی فعل کی اصل مصدر ہے، وصف کی اصل مصدر ہے، مصدر ہی سے فعل بنا ہے. ضرب سے ضرب، یضرب، ضارب، ضارب صیغہ صفت ہے. تو وصف اور فعل دونوں کیا ہے؟ فرع ہے، اور مصدر کیا ہے؟ اصل ہے. کونہ اصلا لہذین.
اسی کی وضاحت کریں گے۔ ينتصب المصدر، مصدر کو نصب آتا ہے، وجہول بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ينتصب المصدر بمثله، مصدر کو نصب دیا جاتا ہے اپنے مثل سے، ای بالمصدر یعنی مصدر سے، نحو عجبت من ضربک زیدا، جیسے عجبت من ضربک زیدا ضربا شدیدا، مجھے تعجب ہوا تمہارے زید کے مارنے سے بہت زیادہ۔ استاد نے کہا کہ غلطی کیا ہے، مارو اس کو، بس پا گیا تو 10-12-15 مکے مار دیا، تو موقع ملا ہے۔ اور استاد نے کہا یہ کیوں کیا تو نے؟ کہا حضرت آپ ہی نے تو کہا ہے۔ تو حضرت کو اپنی غلطی معلوم ہوئی کہ لڑکوں سے نہیں پٹائی کروانا، خود پیٹ رہا ہے، نہیں تو وہ موقع پا گیا، آج تو حضرت ہی نے کہا کلاسی۔ تو ضربک، یہ ضربن نے عمل کیا ضربن شدیدن پر، یہ ضرب مصدر ہے یعنی مثل، اور ضربن مفعول مطلق ہے، تو مفعول مطلق بھی مصدر، یہ بھی مصدر، تو بمثلہ اپنے مثل سے اس پہ زبر آیا۔ او بالفعل، یا فعل کے ذریعے، نحو ضربت ضربا زیدا ضربا، میں نے زید کو مارا، ضربن مارنا، مارا یعنی میں نے، مفتی سعید صاحب بالکل ترمذی شریف میں اسی طرح ترجمہ کرتے تھے جو عربی اول میں کیا جاتا ہے، تاکہ ایک دم عبارت واضح ہو جائے، میں نے زید کو مارا، مارنا، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتے تھے۔ تو ضربن مفعول مطلق ہے، اور ضربت بالفعل، فعل کے ذریعے انتصب، اس کو نصب دیا گیا ہے۔ او بالوصف، یا وصف کے ذریعے، نحو انا ضارب زیدا ضربا، میں زید کو خوب مارنے والا ہوں، اس کو پہلے بتا دیا، اعلان کروا دیا پورا جامعہ میں، اس کو مارنے والا ہوں، چھٹی ہو رہی ہے ربیع الاول کی۔ انا ضارب زیدا ضربا، تو ضربن مفعول مطلق ہے، مصدر ہے، اور ضارب یہ وصف ہے، یعنی صیغہ صفت، اسم فاعل، اسم مفعول، اور صفت مشبہ کے 23 اوزان، اور جو ہے اس میں تفضیل، یہ سب کے سب وصف کہلاتے ہیں، تو وصف کے ذریعے اس پہ نصب آ رہا ہے۔ تو شعر میں اتنی وضاحت ہوئی، پہلے مصرے کی وضاحت ہوئی کہ مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے 3 طریقے سے، ایک تو مصدر سے، دوسرے فعل سے، اور تیسرے وصف یعنی فاعل وغیرہ سے۔ ومذهب البصریین ان المصدر اصل، اور بصریین کا مذہب یہ ہے کہ مصدر اصل ہے، مصدر اصل ہے۔ والفعل والوصفان مشتقان منہ، اور فعل اور وصف اس سے مشتق ہیں، فعل اور وصف اس سے مشتق ہیں۔ وہذا معنی قولہ، اور یہ ان کے قول کا معنی ہے، وقولہ لہذین انتخب، اور مصدر کا ہونا ان دونوں کے لیے یعنی فعل اور وصف کے لیے منتخب کیا گیا ہے، انفائنائٹ ورب فار دیز ٹو، ان دونوں کے لیے سلیکٹڈ، منتخب کیا گیا ہے۔ ای المختار ان المصدر اصل لہذین، یعنی پسندیدہ یہ ہے کہ مصدر ان دونوں کے لیے اصل ہے، ان دونوں سے مراد الفعل والوصف، فعل اور وصف کے لیے۔ دوسرے مصرے کی وضاحت کر دیا کہ مصدر اصل ہے، فعل اور صیغہ صفت کیا ہے؟ فرع ہے۔ ومذهب الکوفیین ان الفعل اصل والمصدر مشتق منہ، اور کوفیین کا مذہب یہ ہے کہ فعل اصل ہے، مصدر اس سے مشتق ہے۔ کوفیین نے ایسا لگتا ہے کہ قسم کھائی ہے، جو بصریین کہیں گے اس کا الٹا ہی ہم کہیں گے، آپ کہتے ہیں وہ اصل، ہم کہتے ہیں اصل، کیا کر لیں گے؟ کہیں تو وحی آئی نہیں ہے، حضور کا زمانہ ہوتا تو وحی اتر جاتی۔ ومذهب الکوفیین، اور کوفیین کا مذہب یہ ہے کہ فعل اصل ہے اور مصدر اس سے مشتق ہے، مصدر ہی مشتق ہے۔ وذهب قوم الى ان المصدر اصل، اور ایک قوم نحویوں کی اس طرف گئی ہے کہ مصدر اصل ہے، والفعل مشتق منہ، اور فعل اس سے مشتق ہے، والوصف مشتق من الفعل، اور فعل اور وصف فعل سے مشتق، یعنی ترتیب سے لگا دیا، یہ مصدر ہے، مصدر سے فعل بنا، اور اس کے بعد فعل سے
مشتق بنا، ایسے ترتیب سے بنایا۔ اور بصری نے کہا کہ مصدر اصل ہے، اس سے فعل بھی بنا اور وصف بھی بنا۔ وہ فعل کہتے نہیں، فعل اصل ہے، اس سے مصدر بنا ہے اور وصف بنا ہے، دونوں بنا ہے۔ اس طرح بحث کرتے ہیں، کسی کو بھی فرض کر کے بنا لیجئے، اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یہ ایک علمی بات ہے، اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ کوفیین کیا کہتے ہیں، بصریین کیا کہتے ہیں۔ وذهب ابن طلحہ، ابن طلحہ گئے ہیں الی ان کل من المصدر والفعل اصل براسه، انہوں نے جھگڑا ختم کر دیا۔ ابن طلحہ گئے ہیں اس بات کی طرف کہ مصدر اور فعل میں سے ہر ایک خود اصل ہے، ولیس احدهما مشتقا من الآخر، اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے مشتق نہیں ہے، یعنی الگ الگ، یا ان کا گھر یا ان کا گھر، اپنا اصل ہے، اپنا کھانا لاتے ہیں کھاتے ہیں ہوٹل سے، کسی سے کچھ مطلب نہیں ہے۔ ولیس احدهما مشتقا من الآخر، ایک دوسرے سے مشتق نہیں ہے، وہ خود راسم کیا ہے، قائم بالذات ہے، عرض ورض نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہے، ایسا کچھ نہیں۔ وہ اپنا زمین خرید کے آباد ہو گئے، وہ اپنا زمین خرید کے آباد ہو گئے، اس طرح۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔